اب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں. اف یو موو دی کیمرا, یہ وہ جنگل ہے جہاں پہ آج سے کوئی 27 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ یہاں پہ پیش آیا. دس از دی پلیس ویئر اباؤٹ 27 years ago this is the forest where we came now. اب اس جنگل سے ہم چلتے ہوئے اس جگہ پہنچیں گے جہاں میری ملاقات خدا کے ساتھ. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں آتا تھا رات کے 2 بجے. میں رات کے وقت آتا تھا اور آج بھی آتا ہوں. اور یہ جگہ ہے وہ جہاں سے میں آ کے دعا کرتا ہوں. اچھا, یہ جو خاص جگہ ہے, دس از دی پلیس ویئر آئی کمس midnight 2 o'clock and to pray, and I was praying almost 12 years. میں یہاں پہ 12 سال دعا کرتا رہا کیونکہ رب العالمین نے مجھ سے کہا تھا میں یہاں پہ آ کے انتظار کروں. اچھا, let's go a little bit more forward. تھوڑا سا آگے. اب ہم جائیں گے اس جگہ پر جہاں پہ میں بیٹھ کے دعا کرتا تھا, اور یہ وہ درخت ہے. Maybe you can come there with me. یہ وہ درخت ہے جب میں ادھر جا کے دعا کرتا تھا. سامنے کی طرف جائیں گے ہم, اور یہ وہ درخت ہے جہاں پر ابلیس بیٹھ کے انتظار کرتا تھا. This is the tree where Lucifer was always sitting over here and was waiting in the dark night actually. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ اس رات کے آخری پہر میں یہاں کوئی بھی نہیں ہے, اندھیرا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں سے کون سی سچائی کا سورج طلوع ہوگا اور خدا تجھے کیا تعلیمات دے گا. He was asking me that I'm just waiting here, what kind of revelation God gonna deliver to you. So let's go on the other side now where I was sitting and where I pray. اب ادھر چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے دکھاؤں گا جہاں پہ بیٹھ کے میں دعا کرتا تھا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے, وہ جو درخت دکھایا تھا سامنے جو ہے, if you can move on there, وہ جو درخت ہے وہاں پہ ابلیس بیٹھ کے رات کے وقت, جبکہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا, اس جگہ پہ بھی چلتا ہوں. if you come near then you can show this. تو وہ یہ درخت ہے جہاں پہ ابلیس رات کو بیٹھ کر انتظار کیا کرتا تھا. اور ابلیس نے یہاں تک کہا, جب میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں تجھے وہاں ہونا چاہیے, اس نے کہا وہاں میرے پیروکار کافی ہیں, لیکن اس جگہ میں یہاں پہ اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ یہاں خدا تجھے وہ نئی تعلیم دے گا جس سے میری دنیا ختم ہو جائے گی. اس لیے میں اس انتظار میں یہاں بیٹھا ہوں کہ وہ تعلیم کیا ہوگی, تاکہ ابتدائی حالات میں میں تجھے اس تعلیم کو کی تبلیغ کرنے سے پہلے یا دنیا میں پھیلانے سے پہلے تجھے میں روک سکوں. تو اب ہم آ جاتے ہیں ادھر کی طرف. کین یو موو اراؤنڈ سلولی, موو اراؤنڈ دس کیمرا. اوکے, ناؤ کم بیک ٹو می. Come back to me. So one day I was asking Lucifer, there's a great superpower, you should be over there to intervene and invade over there. I'm just sitting over here in deep night and there's no one around here. He said, I am over here because I want to come to know what kind of revelation God gonna reveal,
and what will be the will of God. So very early stages I should stop you. And that's why I'm here. The world I do not care because I occupied this world, I dominate this world. So my followers are taking care of this world. But I'm over here, right over there he was sitting. I'm over here, I want to know very early stages because I lost my light and I do not know, but when I will see you this day, I will come to know what kind of truth God reveal. تو اس نے کہا نور میرا کھویا گیا ہے لیکن جس دن تجھے یہاں نئی تعلیم ملے گی تو اس دن مجھے خبر ہو جائے گی وہ نئی تعلیمات کیا ہیں. اب ہم تھوڑا سا اور چلتے آگے تو وہاں پہنچ کے جہاں پہ میں بیٹھتا تھا آپ کو میں لے چلتا ہوں جہاں پہ میں رات کے وقت دعا کرتا رہتا تھا. Then let's go on the other side. Yes. And this is a place we can see where mostly night I was praying. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں رات کو آ کے گھنٹوں گھنٹوں دعا کرتا رہتا. یہاں پہ بہت سی مخلوقات بھی آئی ہے, ابلیس کے پیروکار بھی آئے ہیں, اور یہاں پہ انبیاء بھی آئے ہیں, یہاں پہ فرشتے بھی آئے ہیں, یہاں پہ جبرائیل بھی آئے ہیں, اور یہاں پہ ایک اعلیٰ مخلوقات بھی آتی رہی, اور یہاں پہ خدا کا نور بھی آیا ہے, اور یہاں سے ہی پہلا میرا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. Maybe you go on the other side. Yes? Mhm. And now move around this camera this direction. This direction. There it. اچھا وہ جب رات کا وقت تھا اگر آپ ادھر دیکھیں تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا آسمانی نور جس نے پورے آسمان کو ڈھک لیا ہے اور پورے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے میں نے دیکھا, اور اس نور میں اتنی دہشت تھی کہ میں ہل نہیں سکا اپنی جگہ سے, کہ یہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ نور جو تھا وہ آہستہ آہستہ نزدیک آتا رہا. یہاں پہ جب وہ یہاں پہ پہنچا ہے تو مجھے آواز آئی کہ میں وہ خدائے واحد ہوں جس نے کائنات تخلیق کی, اور وہ نور جو تھا آگ کا نور پھر نیلا نور وہ میرے گرد جو ہے بھنوروں کی طرح گھومنے لگا, اور یہاں سے ہی میرا سفر جو ہے وہ آسمانوں پہ شروع ہوتا ہے. This was like a tornado, and the whole forest was burning here, but not really forest was burning. لگتا ہے ایسے تھا جیسے جنگل نورم نور ہو کے جل رہے ہیں لیکن آگ نہیں لگی ہوئی تھی, یہ حق تعالیٰ کا نور تھا, اور پھر وہ گھومنے لگا. The Toronto was moving very intensive, and then my spirit remained over here, and I was traveling vertical speed with God into heaven actually. اور یہیں سے میں جو ہے میرا سفر شروع ہوتا ہے خدا کے ساتھ. اور maybe you can move one time. You can show this one time. You see, this direction. This direction. Yes? Okay. یہاں پہ میں 12 سال میں نے دعا کی. حق تعالیٰ نے نہ مجھے وقت بتایا تھا, نہ کوئی تاریخ, نہ مہینہ. کہا بس یہاں آ کے دعا کر اور انتظار کر. یہاں میں نے صبر کے, استقامت کے اور بڑی معرفت الہی کی. میں نے یہاں دنیا سے روشناس ہوا. یہاں پہ عجیب عجیب معاملات پیش آئے مجھ سے, اور 12 سال کے بعد پھر یہ واقعات جو میں نے کتاب میں لکھے ہیں, میرا یہ سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ. And there's amazing thing happen over here, and from there this journey began with God actually. Okay, now I'm gonna sit down and I'm gonna pray, and that's the way you're gonna pray actually. اب میں یہاں سے دعا کروں گا یہاں پہ جیسے میں کرتا تھا, اور آپ بھی ویسے دعا کریں گے, اور رات کے وقت اور عصر دو وقت ہیں دعا کے. ان 2 وقت کے اندر
پہلی چیز کیا کرنی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دعا جو ہے وہ ایک محبت کا عالم ہے جس میں اپنی محبت، اس کی یاد، اس کا بچھڑنے کا غم ہے، جہاں دل کی حالتیں درست کی جاتی ہیں. You can come more near. Pray is a something, is a longingness. Remember your love that you want to, all your life you want to meet your beloved one. And this is a very special moment. And God asked me, there's only 2 times you can pray. It's about 3:30 or mid 2 o'clock night, actually, early 2 o'clock night. So یہ 2 وقت کی جو نماز ہے, God said this is not a compulsory. You don't have to be. This is only when you are longing to meet God. یہ جو دعا دی ہے عصر کی اور رات کے 2 بجے کی, خدا نے کہا یہ فرض نہیں ہے, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میری تلاش میں سرگرداں ہیں اور میرے ہو جانا چاہتے ہیں. تو اس لیے اس دعا کے اندر, جیسا کہ وہ میں نے 20 والیوم اردو میں کہی ہیں, آپ ان میں سے بھی لے سکتے ہیں دعا, اور مناجات دعا کے اندر آپ نے کیا کرنی ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اوکے, لیٹس سی, آئی شو یو. آپ جیسے کھڑے ہوں گے تو پہلے جو ہے اپنے ہاتھ جوڑ کے اس خدا کی طرف, آسمان کی طرف دیکھنا ہے. کین یو کم نیئر؟ آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ اے واحد, تو ایک ہے, میں تجھے ایک کہہ کر اب بھی اندر اپنی خواہشوں کے بت چھپائے بیٹھا ہوں. آج بھی میں تیرے ساتھ ایک نہیں ہو سکا, ایک عمر بیت گئی. میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی ایک ایسے سنگم پہ تجھ سے ملے کہ ہم 2 نہیں بلکہ ایک ہو جائیں. یہ کہہ کے آپ نے ایسے رکوع میں جانا ہے, ایسے رکوع میں. جب رکوع میں آپ نے جانا ہے تو یہاں جب تک آپ کا دل نہ بھرے آپ نے رکوع میں کہتے رہنا ہے, اے حق تعالیٰ خدائے واحد, اے سچے والدین, میرے دل میں اپنی محبت بسا دے, میرے دل میں اپنی محبت بسا دے, میرے دل میں اپنی محبت بسا دے. یہ اتنی دفعہ کہنا ہے جب تک کہ دل کے عرفان پہ اور جب تک دل چاہے, وہ اس کی لمیٹڈ نہیں ہے. So now I would like to explain in English. The way is that you put your both hand toward heaven and say to God, O most beloved God, O true parents, I call you are the only one. But now in my heart, I am filled with fallen wishes. And this is a reason that my heart is not open. This palace is filled with my wishes. So you cannot come inside and live with me. Allow me that is a time arrived that we become a one, not a two. God always meet when we are oneness with God. Then you have to go this way. Now this is a position where you have to call God not to increase your knowledge, asking God,
O most beloved God, O most beloved Heavenly Father, I want touch my heart. I want to love you, and you touch my heart. Open my heart, so my heart become oneness and true thinking with you. And you're the only one where I become mistakes, and you become my last love. Okay, in this position, you have to say, so long a fulfillment come. You don't need to count actually. जैसे मैंने पहले बताया, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कितनी दफ़ा कहा है, कहते ही जाना है, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत बसा दे, इल्म ना बसा। जिन नबियों ने ये दुआ की, मेरा इल्म बसा दे, वो आलम अरवा में बड़े दुखी हुए और गमगीन हुए। उनमें एक कई नबी हैं, मेरे दिल में मोहब्बत बसा दे, मेरे दिल में वो जज्बा दे रहम का, मेरे दिल में वो जज्बा दे कि मैं इंसानियत को माफ़ कर सकूं। ये कहते चले जाना है आपने बार बार कि मेरे दिल में मोहब्बत बसा दे, क्योंकि मोहब्बत जो चीज़ है वो सब सह लेती है। मोहब्बत कुर्बानी देती है, मोहब्बत दूसरों का अच्छा चाहती है, मोहब्बत दूसरों के लिए अपने आप को फना कर देती है, मोहब्बत सब सह लेती है। और मोहब्बत सबसे ज़्यादा ये कि मोहब्बत दूसरों के लिए ज़िंदा रहती है। तो ये इसलिए, ओ फादर आई लव यू, खुदा मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरे अंदर मोहब्बत बसा दे। सो कंसिस्टेंट से वर्ड, ओ फादर आई लव यू, लेट इट कम योर लव इनसाइड, बिकॉज लव has many qualities. Love sacrifice, love forgive, love give and forget, love want to do everything best for the next one, love is in the end do everything that other can be happy. तो दे वन में ये एक है। अब हम सजदे में जाएंगे और सजदे में जाके हमने ये नहीं कहना है सुभान रब्बी यादीन सुभान रब्बी याद, ये चीज़ें नहीं कहनी। उसका अर्थ तो बहुत बड़ा है, उसकी कायनात भी बहुत बड़ी है, ये तो हमने देख ली, उसकी बड़ाई भी देख ली। अब सजदे में हमने क्या कहना है, सजदे में जाके हमने मुनाजात करनी है, ठीक है। तो अब मैं सजदे में जा रहा हूँ और इस सजदे में जाके हम अपना दिल खोलेंगे। नाउ आई विल गोना बाव एंड देयर वी विल ओपन आवर हार्ट लाइक यू टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड, you talk to your loved one, you talk to your beloved one, you talk who you trust, you talk to your partner, you open your heart and you speak everything. इस सजदे के अंदर आपने अपना पूरी दुख, तकलीफ़ें, गम, चैन सब कुछ बयान करना उसके हुजूर, अपनी आरज़ू, अपनी तमन्नाएं, और ये भी बयान करना है कि इस ज़मीन पे आके वो दिन कब आएंगे कि मैं तुझे पा सकूँगा, मैं तेरा हो सकूँगा। तो अब ज़मीन के ऊपर जाके उस लहमों का इजहार करना है। अब मैं जब सजदे में जाऊँगा, मैं सिर्फ ये दुआ करूँगा कि वो संगम ला कि हम दोनों मिले वहाँ पर। ए खुदा, ए बाप, वो संगम ला, ए वालिदैन उस संगम को ले आ यहाँ पे ताकि हमारा एक मिलन हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे सजदे में जाऊँगा, ऐसे और इस संगम के अंदर, इस सजदे के अंदर मैंने मुनाजात करते जाना है, अपने दिल का हाल बयान करना है, अपनी कमज़ोरियाँ बयान करनी है, अपनी हकूमतें, अपनी शाया शान बयान नहीं करनी, फ़ख्र नहीं करना। यहाँ अपना सब गम, अपनी सब कमज़ोरियाँ, अपना सब जो कुछ आप पे बीत रही है कि ए खुदा, इस ज़मीन के लोगों ने मुझे आजिज़ कर दिया, तेरी आसमानी मखलूक से तो मैं आजिज़ तर हूँ, तो फिर तेरा क्या सवाल। अब मैं इस सजदे में, इससे ज़्यादा जब कोई इंसान सजदे में चला जाता है
تو وہ ذلیل کر دیتا ہے اپنے آپ کو, وہ پست کر دیتا ہے. اور یہاں پہ آپ نے رحم کی دعا مانگنی, مجھ پہ رحم کر دے, انسانیت پہ رحم کر دے. آپ نے یہ سجدے میں یہ باتیں کرتے رہے مناجات. اب پھر آپ نے سجدے میں سے اٹھنا ہے جب آپ کا دل بھر جائے. اچھا, اس کے بعد جو ہے آپ نے کھڑے ہو کے پھر وہی کہنا ہے, ہاتھ اٹھا لیں کہ میں تیرے ساتھ ایک نہیں ہو سکا, مجھے اپنے ساتھ ایک کر دے, میری خواہشات کو نکال دے, ان کو خاک میں ملا دے. اور پھر آپ نے جھکنا ہے اور اس سے محبت مانگنی ہے. پھر سجدے میں جا کے مناجات کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے جب یہ سلام پھیرنا ہے تو سلامتی جو ہے کل جہانوں کے لیے مانگنی ہے, اپنی نہیں مانگنی. کل جہانوں کی سلامتی مانگ لیں گے, بڑی مخلوقات ہیں. کل جہانوں پہ سلام پھیرنا ہے, ادھر بھی سلام پھیرنا ہے. اگر ان پہ سلامتی ہو گئی آپ پہ بھی ہو جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے. اب یہ ہے کہ میں آپ کو وہ جو میں نے کون سی والیوم تھی, بسوا دیدے والیوم وہ اشب کے پیڈت نیمن ودا گاڈ ودا. Das weiß ich nicht mehr. اوکے. اب ان جو مناجات میں نے کیے یہ رکوع میں سجدے میں, یہ وہ دعا ہے جو میں بتا دوں گا. وہ دعا جو ہے وہ آسمانوں پہ خدا نے آمنے سامنے کر کے مجھ سے بیان کی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا میں تھا, جب کچھ نہیں رہے گا تو میں رہوں گا. تو وہ جو دعا جو ہے وہ میں علیحدہ آج شام کو میں پڑھ کے سنا دوں گا کہ وہ, بلکہ وہ والیوم میں ہے, میں بتا دوں گا وہ کس جگہ پہ ہے. وہ مناجات میں اور سجدے میں وہ دعا پڑھنی ہے کم سے کم ایک دفعہ رکوع میں, ایک دفعہ سجدے میں پڑھنی ہے. 2 دفعہ ایسا آپ نے کرنا ہے اور پھر سلام پھیر دینا ہے. لیکن پہلوانی نہیں دکھانی ہے آپ نے اور جلد بازی نہیں کرنی. So there is one special prayer in the volume which you have to pray. Later on I translate even, God will himself. When there was a nothing, I was there, God say. And then when there will be nothing in future, I will be there. And my will be done. Future cannot turn any way but to fulfill my will. I will repeat this in English and in Urdu. تو وہ میں دعا جو ہے وہ محبت بسا دے اس میں پڑھنی ہے اور سجدے میں پڑھنی ہے اور وہ مناجات کرنی ہے. یہ 2 دفعہ ہے اٹھنا اور رات کی جو مناجات ہیں میں تو گھنٹوں کرتا رہتا ہوں. اب ہر کسی نے دیکھنا کتنی دیر اسے سکون ملتا ہے ان چیزوں سے. تو اب ہم یہاں سے ختم کرنے لگے ہیں اور جب ہم واپس جائیں گے تو وہ جو دعا دی ہے خدا نے وہ رکوع اور سجدے میں پڑھنی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مناجات بھی کرنی ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے بھاگنے کی نہیں, کوشش جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے جسم سجدے میں لذت پا جائے اور دماغ کی سوئی خالص فکر اللہ تعالیٰ پہ ٹھہر جائے جا کے, اور شعور اس کی یاد سے قرار پا جائے, اور ضمیر جو ہے اس کی سچائی سے لبریز ہو جائے, دل اس کا ہو جائے اور روح اس میں جا کے فنا ہو جائے. یہ ہے کوشش اس دعا کی. So the most inner prayer is that body feels joy when you bow. Your mind should stay on one point in true thinking about God. Your consciousness state that you become a fill with memory and love of God. Your conscience researching in this moment universal truth of God. Your heart becomes filled with love of God and joy, and your spirit find harmony with God. This is the whole sense of the prayer. تو یہ ہے, اس طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے.
اور میں آخری بات بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جو دعا ہے یہ اسلام کی ملکیت نہیں ہے. اسلام سے پہلے تمام انبیاء جو تھے وہ سجدے میں جا کے دعا مانگتے تھے، چاہے وہ عیسیٰ ابن زکریہ ہوں، ابراہیم اور جتنے بھی ہوں، آدم لوگ، وہ سجدے میں جا کے. تو یہ یونیورسل باؤ ہے. یہ سجدہ کوئی اسلام کی ملکیت نہیں ہے، لیکن اب لگتا یوں ہے کہ یہ اسلام کی ایجاد ہے. یہ بالکل غلط ہے. اس وجہ سے مارکا لگا دیا گیا ہے، بالکل غلط ہے. یہ کہو مکا کی دعا اور سجدہ ہے. خدا حافظ. بعد میں پھر میں ویڈیو وہ دعا میں بتاؤں گا. یہ درخت بھی بڑا مبارک ہے. یہاں پہ تمام انبیاء نے آ کے بیٹھ کر ادھر اور ادھر دعا کی ہے جب میں خدا کا انتظار کرتا تھا. تو میں پہلے انگلش میں یہ دعا بتا دیتا ہوں تاکہ وہ جو انگلش اسپیکر ہیں جب آپ جھکیں تو ایک دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، سجدے میں بھی ایک دفعہ پڑھنی ہے. یہاں جھکیں تو یہ کہ محبت بسا دے، وہاں جھکیں جب سجدے میں تو پھر اس سے جو مناجات کرنی ہے کہ میں تجھ سے ایک ہو جاؤں، سنگم پہ ملاقات ہو، وہاں بھی ایک دفعہ یہ پڑھنی ہے. تو پہلے میں یہ خدا نے براہ راست عالم بالا جن تمہیں، اس نے کہا تو میں جیسے کہتا جاؤں تو بولتا جا. تو خدا کہہ رہا تھا اور میں دوبارہ اس کو دہرا رہا تھا. تو پہلے میں اس کو انگلش میں بیان کر دیتا ہوں. دس از اے ڈائریکٹ ریولیشن بائی گاڈ in the highest heaven, and God said, just repeat yourself after me. So when you go down, one time you have to read this prayer. When you bow, one time you have to read also this prayer. So now I read this prayer. The divine message. I am the God, I am the divine spirit I was when there was nothing. And if there will be nothing, I will be there. When there was a darkness, I was there. Light came through me, before me, nothing existed. Nothing was existed. In the whole eternity and the universe, everything can lose its beauty. But I will be there. Nothing can change me, nothing can destroy me, nothing can influence me. I am the transcends the time and space. When I give one purpose, it will be exist for the whole eternity. I am the life, beauty, and embodiment of love. I am unchanged, was it in the past, be in the present, and will be in the future. My way is absolute and perfect. I am higher than the whole eternity, and I am the origin of all existence, and I decide its everlasting purpose. From me, from my spirit comes all the blessing, and I am the true creator of the whole universe. Then God is continuing. I am the origin of the light. I am the light of heaven and the earth, and I am absolutely unchanging. What I think I will do. The universe cannot come between my will, but only follow my will. I am the true concept of life, peace, happiness, and all the ideals will be fulfilled, centered on me. That's what God talking. The liberation, the true liberation comes when someone loves me. I am the origin, satisfaction of the heart for the internal happiness. When someone longs for me, he will discover eternal happiness. Without me, everything is uncompleted. And without me, every spirit is empty. I was observing the darkness, and through my will, I brought the light from darkness. When I started to create the eternity, everything moved to its perfection. O Zahid,
my heart. You say, I am the divine spirit. I will live for the whole eternity. Both the life and the death are serving me. I came from darkness to complete the true love. And I am the origin where love settle down and find its home actually. No one is like me, was not in the past, is not in the present, and won't be in the future. And even the whole eternity is no alternative for me. If I would have given the whole eternity to mankind, and I would not be there, then the happiness would never find its fulfillment, and love would never find its original home. Say once again that I am God and I am the divine spirit. Once again, then again say God. फिर पढ़ा खुदा ने. I repeated everything what God has spoken. Then God said to me, this godly message is destined for all beings, angel and mankind. Whoever is yearning for me will experience the same reality which you came to know. And tell them that I am a living God and I know the situation for each being. Follow me and I will bring you home, all home. Then God said again to me, tell all mankind, I am a visible God. Whoever says to you, I am only the light, tell them this is not true. Whoever say I am the whole, I am the energy, tell them this is not true. When they say that I am the invisible God, tell them this is not true. Remember, all the light and all different energy came through me. Then God held my hand and said, come with me, O my heart. I will bring you in the path where you will come to know more about me. You will tell all those experiences to mankind, and I will be always with you. And I will be always your witness. I will be always with you. And this was the prayer what I repeated after God. So maybe I need 1 minute break and then I will translate in the Urdu. یہ کیمرہ جو ہے اس کی بیٹری جو ہے اس میں جو وقت ہے کیونکہ اردو میں بولنے کے لیے وقت چاہیے اس کو ٹرانسلیٹ کے لیے تو اس کو اب گھر جاتے ہوئے میں پھر اس کو اردو میں کہوں گا اور بتاؤں گا کہ رکوع اور سجدے میں کیا کہنا ہے اس کے بعد یہ دعا کمپلیٹ ہو جائے گی تو ابھی کچھ دیر کے بعد میں پھر اسی دعا کو ترجمہ کر کے بتاؤں گا جو خدا کہہ رہا تھا اور میں خدا کے بعد کہہ رہا تھا اب جو یہ دعا یہاں پہ یہ دعا جو ہے خدا نے مجھے کہا اور میں نے دہرائی یہ آپ نے رکوع میں بھی پڑھنی ہے ایک دفعہ یہ دعا اس کو یاد کرنا ہے آپ نے and I tell the other people they have to learn and remember this prayer. They have to read one time in ruku when they go and one time when they bow position. ایک دفعہ آپ نے رکوع میں جب آپ نے کہنا ہے میری محبت بسا دے میرے دل میں اور اس میں ایک دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے جو یہ آپ سنیں گے اور جب مناجات کر رہے ہوں گے تو ایک دفعہ سجدے میں پڑھنی ہے آپ نے پہلے دعا پڑھنی ہے پھر مناجات کرنی ہے کہ مجھے اس سنگم پہ مل کہ میں تیرا ہو جاؤں بس یہ کہنا تھا اس کے بعد یہ دعا شروع ہوگی اور یہ خدا کے الفاظ ہیں اور میں نے اس کو دہرائے اور خدا نے کہا ہر انسان اس سے مل سکتا ہے God said everyone have key to meet God direct. Thank you and God bless you. شکریہ میں نے بڑی معذرت کے ساتھ کہ کافی وقت میں مصروف تھا آج میں نے خاص وقت لیا آپ کے لیے اور اس دعا کے لیے اور تھینک یو سو مچ دس پرسن اور شکریہ اس کا بھی ان کا بھی جنہوں نے یہ میری مدد کی تھینک یو گاڈ بلیس یو
جب میں اس کے حضور پہنچا تو بے اختیار یہ الفاظ تھے، اے رب العالمین، اگر تو یہاں تک نہ بلاتا تو میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور پھر میں نے کیا دیکھا، جب میں سجدے میں رو رہا تھا تو حق تعالیٰ نے مجھے سجدہ کیا، پہلے مجھے سجدہ کیا۔ اب یہاں بھی وضاحت کر دوں، میرا سجدہ اس کو اس لیے ہے کہ وہ خالق ہے، اس کی اطاعت، اس پہ ایمان، اس پہ محبت، اس کی وفا میری زندگی کا مقصد ہے۔ اس نے جو سجدہ کیا وہاں پہ وہ میری محبت کو سجدہ تھا۔ پھر یہیں بس نہیں ہوئی، بلکہ خدا نے آگے بڑھ کر مجھ کو میرے اوپر سجدہ کیا، اور اس حال میں انسانیت کو کیا بتاؤں، یہ وہ راز ہے، وہ جانے جس پہ یہ بیتی ہو۔ تب خدا کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ میں رب العالمین ہوں، تمام مخلوقات کا، جو کچھ تخلیق کیا گیا ہے میں اس کا خدا ہوں۔ تب خدا نے کہا میں نوروں کا خدا ہوں۔ یہاں ایک بات اور بھی واضح ہو جائے، اندھیروں کا خدا نہیں کہا اس نے۔ تو ایک وقت گزرا ہے اس اندھیروں کے جہانوں میں کہ یہ اندھیرے یہ خدا سے پہلے تھے، خدا پہلا مقدمہ ہے ان اندھیروں میں، اور وہ God is the first cause of the universe۔ تب خدا نے کہا مجھے چھو، میں تیرا خدا ہوں اور میں سب جہانوں کا خدا ہوں۔ خدا نے مجھے وہاں گلے لگایا، وہاں پر پتہ لگا کہ خدا پا جائے تو وہ سچی خوشیاں، وہ محبتیں، وہ آزادی جہانوں کی، سب کچھ، سب دریا اور سب کچھ اس کے اندر ہی ہے۔ یہ ایک ایسے تجربے تھے۔ تب خدا نے مجھ سے کہا کہ میں تمام مخلوقات کو یہ موقع دیتا ہوں کہ وہ مجھ تک آئے۔ پھر خدا نے مجھ سے کہا، تب حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا، جب تو میرے جہانوں میں سفر کرے تو تمام مخلوقات، چاہے وہ فرشتے ہوں یا اور ہوں، ان کو بتاتے جانا کہ میں دکھائی دینے والا خدا ہوں، میں ملنے والا خدا ہوں۔ میں صرف انبیاؤں کو نہیں ملتا، میں صرف فرشتوں اور اعلیٰ مخلوق کو نہیں ملتا، میں ہر اس شخص اور مخلوق کو ملتا ہوں جو ایک دل میرے لیے لے کے آتے ہیں، جس میں سب کچھ خالی ہو جائے اور میری محبت ہو۔ تب خدا نے کہا، جہاں پہ تو اب یہ کھڑا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی مخلوقات کا گزر نہیں ہوا، نہ انبیاء کا، نہ فرشتوں کا، نہ کسی اور گولڈن اور بلیو، کسی کا یہاں پہ گزر نہیں ہوا، یہاں پہ ابھی تک کوئی نہیں پہنچا۔ تب خدا نے کہا، واپس جا اور تمام جہانوں میں منادی کر اور انسانیت میں کہ میں نے تجھے اپنا دل کہا اور تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا۔ تب خدا نے کہا، تب خدا نے میرے کہا کہ جو الفاظ اب میں کہوں گا تو بھی کہتا جا میرے بعد۔ اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، جو میں اب کہوں گا اور بولوں گا یہ سب کچھ تمام مخلوقات کو بتانا۔ رب العالمین نے کہا، میں الہی روح ہوں، جب کچھ بھی نہیں تھا
تو میں تھا، اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو میں رہوں گا۔ جب اندھیرے تھے میں ان اندھیروں میں بھی تھا، روشنی میرے ذریعے شروع ہوئی، مجھ سے پہلے کوئی چیز اپنی تخلیقات میں نہیں تھی۔ کل کائنات ظاہرتاً اور باطن سب کچھ اپنا حسن کھو سکتے ہیں، تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ رہوں گا۔ مجھے کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، مجھے کچھ بھی اور کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز مجھ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ میں وقت اور فضائے دخیلہ اسپیس سے محاورہ ہوں۔ جب میں ایک مقصد دوں زندگی کا تو وہ ابدی اور دامائی ہے۔ زندگی مجھ سے شروع ہوئی، حسن مجھ سے شروع ہوا، اور محبت مجھ سے شروع ہوئی۔ میں وہ خدا ہوں جو تبدیل نہیں ہوتا، نہ ماضی میں، نہ حال میں، اور نہ مستقبل میں تبدیل ہوں گا۔ میری راہیں قطعی، یقینی اور کامل ہیں۔ میں پورے کوہ مقام ابدی زندگی سے اوپر اور بالا اور محاورہ ہوں۔ میں فاعل ہوں، میں اصل ہوں جہاں سے سب کچھ تخلیق ہوا، اور میں ہوں جو زندگی کا مقصد جو ہمیشہ ہے وہ بتاتا ہوں، اور وہی مقصد ابد الدامائی اس دنیا میں اور آخرت میں رہے گا۔ میری روح سے تمام برکتیں ہیں کل جہانوں میں، اور میں ہوں سچا خدا، میں خدائے واحد ہوں کل جہانوں کا۔ میں اصل روشنی کی ابتدا ہوں جہاں سے روشنی شروع ہوئی۔ میں آسمانوں اور زمینوں کا نور ہوں۔ میں وہ خدا ہوں جو تبدیل نہیں ہوتا، جو میں سوچتا ہوں وہ میں کرتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں جانتا مستقبل کے بارے میں سوائے میرے۔ کل کائنات ظاہری اور باطنی میرے راستے میں نہیں آ سکتی، لیکن صرف میری اطاعت کرتی ہے۔ میں اصل تصور ہوں جہاں سے زندگی، سکون، امن، خوشیاں، آزادی اور تمام مثالی تصور مجھ سے شروع ہوتے ہیں۔ اصل نجات، اصل انسان کو جو آزادی ہے جب ملتی ہے جب انسان ابتدا اور آخر میں مجھ سے محبت کر لیتا ہے۔ میں اصل ہوں جہاں سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور میں راز ہوں آنے والی خوشیوں کا جو ابد الآباد ہمیشہ رہیں گی۔ جب کوئی میرا سوال کرے، جب کوئی مجھے تلاش کرے، میرے لیے دل کی کھڑکیاں کھولے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، ہمیشہ کی خوشیاں پائے گا، اور محبت ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ میرے بغیر کوئی چیز بھی نامکمل نہیں، اور میرے بغیر ہر روح
خالی ہے، مجھ سے ہی سب کچھ پیمانے زندگی اور محبت کے بھرتے ہیں۔ اے زاہد، میں ہوں اصل خالق روشنی کا، مجھ سے پہلے اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ میں ہوں جس نے کھینچ نکالا روشنی کو اندھیروں سے اور جدا کیا روشنی کو اندھیروں سے۔ جب میں نے کل کائنات کی تخلیق کی تو پھر ہر چیز موومنٹ اس طرف جانے لگی اور اپنی کاملیت کے رستوں پہ گامزن ہو گئی۔ او زاہد، او میرے دل، تو کہہ کہ میں الہی روح ہوں، میں ہمیشہ رہوں گا کل کوہ مکاں اور ابدی زندگی میں۔ زندگی اور موت میری خدمت کرتی ہیں اور آخر میں موت بھی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ میں اندھیروں سے باہر نکلا کہ محبت کی تکمیل کروں۔ میں اصل ہوں جہاں پہ محبت اپنی پیاس بجھاتی ہے، اور میں وہ اصل جہاں پر محبت اپنا مسکن پاتی ہے اور عبدالآباد اپنی خوشیاں اور اصل گھر پاتی ہے۔ میں رب العالمین ہوں، کوئی بھی مجھ جیسا نہیں، نہ ماضی میں تھا، نہ حال میں ہے اور نہ مستقبل میں ہوگا۔ اگر میں کل کوہ مکاں دے دوں اپنی مخلوقات کو، تب بھی میرا کوئی بدل نہیں۔ اگر میں ظاہری اور باطنی کائناتیں سب کچھ اپنی مخلوقات کو دے دوں، اور اگر میں نہ ہوتا تو یہ خوشیاں کبھی بھی اپنے مسکن کو نہ پاتیں، اور یہ محبت کبھی بھی اپنے اصل گھر کو نہ پاتی۔ میری وجہ سے زندگی اور محبت آباد ہے۔ کہ ایک اور دفعہ کہ میں وہ حق تعالیٰ ہوں، میں خدا ہوں اور میں الہی روح ہوں۔ میں وہ ہر چیز کو دہراتا رہا جو میرا باپ، میرا سچا والدین خدا کہتا رہا۔ تب خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ پیغام الہی پیغام، یہ ہے اصل تقدیر تمام مخلوقات، فرشتوں اور انسانوں کی۔ جو بھی میری تلاش پورے دل و جان سے کرے گا، میں اس کی آواز پہ پہنچوں گا، میں اس کی آواز کا جواب دوں گا، میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کروں گا۔ وہ سب مشاہدات اور جو تجربات جو تجھے ہوئے، وہ سب مشاہدات اور اس سے بھی بڑھ کے تمام مخلوقات جو ہے ان کو میں دوں گا، اور بتا مخلوقات اور انسانوں کو کہ میں زندہ خدا ہوں، اور میں آج بھی ہم کلام ہوتا ہوں۔ جو بھی میرے لیے میرے حضور ایک دل لے کے آئے گا محبت کا، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ میں آج بھی جواب دیتا ہوں، میں آج بھی ہم کلام اور بولتا ہوں، میں الہام بھی کرتا ہوں، وحی بھی کرتا ہوں، اور اپنے پاس بھی بلاتا ہوں۔
میرے قدم پہ قدم ملا کر میری تلاش کر اور میں تجھے عبدالآباد ان جنتوں میں پہنچا دوں گا کہ جہاں تو میرے ساتھ ہوگا اور ہمیشہ کے لیے زندگی بسر کرے گا، جہاں نہ خوف ہوں گے نہ غم ہوں گے۔ پھر حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا، بتا پوری انسانیت کو کہ میں دکھائی دینے والا خدا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے تجھ سے کہ میں صرف روشنی ہوں تو کہہ اس کو کہ یہ پورا سچ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں انرجی توانائی ہوں صرف، کہ یہ بھی پورا سچ نہیں ہے۔ جو یہ کہے کہ میں نہ دکھائی دینے والا خدا ہوں، اس کو بھی کہہ کہ یہ بھی پورا سچ نہیں ہے۔ یاد رکھ، تمام روشنیاں، تمام انرجیز، توانائیز، سب کچھ مجھ سے نکلا ہے۔ تب اس رب العالمین نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا، آ میرے ساتھ اے میرے دل، اے میری محبت، میں تجھے لے کر چلوں ماضی میں، جہاں تجھے اور کچھ الہی علم تجھ پہ روشناس ہوں، تجھ پہ اور مشاہدات ہوں۔ آ میں تجھے اندھیروں میں بھی اپنی الہی بادشاہت دکھاؤں۔ جو کچھ تو مشاہدہ کرے، جو کچھ تو دیکھے اور سنے، میری مخلوقات کو بھی بتانا اور انسانوں کو بھی بتانا۔ میں گواہ ہوں کہ سب کچھ جو تو کہے گا میں تیرے ساتھ ہوں، اور عبدالآباد تیرا اور میرا ہاتھ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا۔